اور آپ سب نے پڑھا ہوگا اسکول میں کہ بندر سے دھیرے دھیرے انسان جو پرگتی کر کے دھیرے دھیرے انسان بنا۔ اے لوگوں اپنے پالنے والوں سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا اور باقی مٹی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو ایک شخص کو پیدا کیا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا حضرت آدم، قرآن کی حد سے میں بتاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہو؟ آشا کرتے خیریت سے ہوں گے۔ میں تمہارا دوست تمہارا بھائی محمد سعود آج بات کرنے والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان اور پہلا نبی، جن کو یہودی اور عیسائی جو دھرم گرنتھ ہے اس کے انوسار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کچھ بات قرآن کی جو حدیث کی قرآن کی جو ویکھیا ہے اس کے مطابق سورہ کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پورا ویڈیو دیکھیے، ان کے بعد آپ بتائیے کیسا لگا۔ پورا ویڈیو آپ کو واچ کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ سمجھنے میں نہیں آئے گا۔ تو جو ڈارون ہے، ڈارون ایک سائنسدان کا نام ہے جس نے کہا تھا کہ انسان جو آدمی بندر سے آیا ہے، بندر جو ہم اور آپ سب نے پڑھا ہوگا اسکول میں کہ بندر سے دھیرے دھیرے انسان جو پرگتی کر کے دھیرے دھیرے انسان بنا، ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ اس بارے میں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ النسر میں اللہ کہتا ہے، سورہ النسر میں کہتا ہے اللہ، اے لوگوں اپنے پالنے والوں سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا اور باقی مٹی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو ایک شخص کو پیدا کیا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا حضرت آدم، قرآن کی حد سے میں بتاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سے کیسے پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا، کیسے ہر چیز بتاؤں گا، شیطان کیسے ان کو وسوسے میں آیا۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے سورہ النسر آیت نمبر 1 پہ کہ ہم نے حضرت ایک شخص کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کیا اس کی مٹی سے، پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورت کو پیدا کر کے پورا دنیا میں پھیلا دیا۔ مطلب بندر کا سسٹم ختم۔ ہم بھی پڑھے تھے اسکول میں، ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے بس لیکن چاروں طرف دیکھیے، اللہ کی نشانی دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے کیسا اللہ رکھا۔ پھر اللہ کا وہ آیت یاد کریے سورہ رحمان کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون نعمت کو جھٹلاؤ گے، مطلب اللہ کے کون نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ قرآن شریف کا آیت بھی ہے، اس میں قرآن ایک نعمت ہے، تو یہ آیت کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ تم یہ آیت کو جھٹلاؤ گے، تم جو کھانا کھاتے ہو پیتے ہو، جو سانس لیتے ہو آکسیجن، کورونا کا ٹائم آپ کو معلوم ہے آکسیجن پیسہ دے کے بھی نہیں مل رہا تھا، وہ اللہ کا نعمت ہے، تو تم اس کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، اللہ کا نعمت ہے، تم کون نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، جو دنیا کا پہلا انسان ہے، ان کو کیسے اللہ نے بنایا اور کیوں بنایا کیسا۔ تو اللہ نے جب سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے تو فرشتوں سے کہا میں ایک اپنا نیا زمین کے لیے بنانے والا ہوں، جو چاہے کر سکتے، اللہ کو دل میں اللہ بنانے والا ہے، اس نے کہا۔ تو فرشتوں نے کہا تعجب ہو کے، یا اللہ تم ایسے شخص کو نہیں بنانے جا رہے ہو جو دنیا میں جا کے فساد کرے گا، قتل عام کرے گا، ایک دوسرے کو مارے گا پیٹے گا، جو ابھی ہو رہا ہے، جو فرشتوں نے کہا تھا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرے علم میں، اللہ کے علم میں جو تھا وہ فرشتوں کے علم میں نہیں۔ اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے سوچا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں اپنا نیا زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب ہو کے کہا اے میرے پروردگار کہ تم ایسی چیز کو بنانے والے ہو جو دنیا میں جا کے فساد کرے گا، ایک دوسرے کا قاتل کرے گا، کیا ہم تمہاری عبادت کرتے نہیں ہیں؟ کہ ہم سجدہ نہیں کرتے؟ فرشتے ایسے کہ اللہ کے تابع ہے گا،
کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے کے علم میں تو ہر چیز نہیں, اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو آدم علیہ السلام کو بنانے کا سوچ لیا اللہ تو بنائے گا, فرشتے کچھ بھی کہے تو اللہ بنائے گا. تو ان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے کچھ چیز ضروری ہے. تو ہم لوگ شروع سے سننے آ رہا ہے کہ ہم انسان مٹی کا بنا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام بھی شاید مٹی کا بنا ہوگا. ہاں صحیح, حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا, اور مٹی ضرورت ہے. تو مٹی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا مٹی لانے کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں آیا مٹی لینے کے لیے. تو مٹی جب لینے لگا, مٹی کو لینے لگا, تو مٹی اللہ کی دعائیں دے کے بولنے لگا, رحم کرو اللہ کے واسطے, مجھے مت لے کے جاؤ. تو اللہ کے واسطے, تو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس چلا گیا, بولا ایسے مٹی رو رہا ہے, آپ کا دعائیں دے رہا ہے. تو اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. میکائیل علیہ السلام کے ساتھ وہی واقعہ, میکائیل علیہ السلام چلا گیا, اللہ سے وہی بات کہا. تو اللہ نے مالک الموت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا سخت. تو اسرافیل علیہ السلام جو مٹی لینے گیا, مٹی نے وہی بات بولا. تو مٹی کو اسرافیل علیہ السلام نے بولا, میں اللہ کا حکم کا تابع ہوں, میں اللہ جو کہیں گے وہ کہوں گا, تم کچھ بھی کہو میں تو لے کے جاؤں گا. تو اللہ کا حکم دیا تو میں حکم مانوں گا. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دنیا کی الگ الگ جگہ کی الگ الگ رنگ, الگ الگ کلر, الگ الگ جگہ کی مٹی کو لیا دنیا سے, پھر گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ انسان کا کلر فرق ہوتا ہے, ادھر ادھر جگہ پوزیشن حساب سے کلر فرق ہوتا ہے. تو اسرافیل علیہ السلام نے مٹی لے گیا اللہ کے پاس. تو اب مٹی میں پانی ڈالا گیا, ان کو بھگویا گیا, پھر سکھایا گیا, پھر بھگویا گیا. بہت چیز کرنے کے بعد پتلا بنا, حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا. تب پتلا بنا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کا روح نہیں بھگا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنا, تو اللہ نے سوچا اس میں روح پھونکتے ہیں. تو بنانا تو بنایا, اب ان کو زندہ کرنا پڑے گا, روح پھونکنا پڑے گا. تو روح پھونکنے کے لیے قرآن شریف کا یہ آیت بتاتے ہیں اللہ سورہ حجر آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے, تو جس وقت میں ان کو ہر طرح سے درست کر چکا اور اس میں اپنی روح پھونک دیا. مطلب جو پتلا ہے جو ہر طرح سے درست کر چکا, مطلب بن گیا, پورا مکمل ریڈی ہو گیا, ان کے بعد اس پہ روح پھونک دیا. مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی جو پتلا ہے ان میں روح پھونک دیا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ایسے, روح پہلے مٹی سے, پھر اس میں روح پھونک دیا. ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تو زندہ ہو گئے, انسان ہو گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے. ان کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے لے کے کہا, بتاؤ ان کو اس چیز کا نام یہ. تو سارے جو اللہ نے سکھایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو, وہ سارے چیز کہنے لگا. تو فرشتے تعجب ہو گئے. تو اللہ نے پھر حکم دیا فرشتوں سے, سجدہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا. اسلام میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا, یہ سجدہ تھا ایک تعظیم کا. دیکھنا چاہ رہا تھا اللہ جو میرا بات کو کون مانتا ہے کہ نہیں مانتا. جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بولا, یہ تعظیم والا سجدہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا فرشتوں سے. فرشتوں نے سارے کے سارے سجدے پہ گر پڑے سجدہ کرنے کے لیے, اللہ کا حکم پالن کے, سوائے صرف ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا. وہ غرور میں آ گیا, اپنے گھمنڈ میں آ گیا, وہ کہنے لگا وہ گھمنڈ ہے. تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو, تم کو کس نے روک. سورہ حجر آیت نمبر 32, تمہارے کو کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے. شیطان کو فرماتا ہے اللہ, آیت نمبر 32 سورہ حجر. تو اللہ نے ان کو پوچھا کہ کیا کس نے روکا تم کو سجدہ کرنے کے لیے. تو وہ اپنے گھمنڈ اور اپنے تکبر میں چور تھا. اس نے کہنے لگا, ارے وہ آدم علیہ السلام جس کو تم نے مٹی سے بنایا وہ مٹی کا ہے, میں آگ سے بنایا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں اس پہ سجدہ کروں. اپنا گھمنڈ دکھانے لگا. تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم نکل جاؤ جنت سے, تم مردود ہو گئے ہو, تم شیطان ہو گئے ہو, کافر ہو گئے ہو, تم نکل جاؤ. اللہ کا غصہ
मरदूद हो गया शैतान का। और ये बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाया और इब्लिस जो शैतान है उनको भी अल्लाह ने बनाया, वो जिन जातियों में से था, जिन, और वो आग से बनाया। अल्लाह ने ये भी कुरान में कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम मतलब इंसान से पहले जिन को बनाया। कुरान शरीफ का आयत ये है, सूरह हज्र आयत नंबर 27, हमने जिन्नात को आदमी से पहले धुएं की तेज आग से बनाया। मतलब जिन्नात इब्लिस जिन्नातों में से था। अल्लाह ने कहा कि हमने जिन्नात को धुएं में से आग से बनाया, तेज धुआं से आग से बनाया। मतलब अल्लाह जिन्नात को भी बनाया और जिन्नात में से शैतान था। शैतान भी बन रहा है कि अल्लाह तुमने मेरे को बनाया, मेरे परवरदिगार तुमने मेरे को बनाया आग से और मैं उससे बेहतर हूँ जो मिट्टी से बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मान भी रहा है लेकिन बनाया आपने, लेकिन सिर्फ उनको घमंड और तकब्बुर था कि वो मिट्टी का इंसान है। वो ये नहीं देखा कि मिट्टी हो या कुछ भी हो, अल्लाह का हुक्म है जिसने मेरे को बनाया। वो अगर ये समझ जाते तो घमंड ना करते। तो उनके बाद अल्लाह ने उनको कहा कि तुम मरदूद हो गए हो, तुम चले जाओ जन्नत से। तो इब्लिस शैतान ने कहने लगा कि मुझे उस वक्त तक मोहलत दे दो, उस वक्त तक मोहलत दे दो जिस वक्त तक इंसानों को बुलाया नहीं आएगा। मतलब क़यामत तक मोहलत मांगा कि जब तक इंसान रहेगा तब तक इब्लिस शैतान ने मांगा मोहलत। तो अल्लाह ने भी कहा कि जाओ तुमको मोहलत दे दे, तुमको छूट दे दे, लेकिन तुम मेरे जो नेककार बांधे है, जो मेरे सीधे रास्ते पे चलता है, मेरा रास्ते की तरफ आता है, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर बेचला पुला सकते हो, लेकिन जो गुमराही में पड़ा है, जो गुमराही में पड़ा है, जो फरमान बरदार नहीं है, तुम उसका बात सुनेगा। तो इनके बाद ऐसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से इब्लिस मरदूद हो गया। सूरह हिज्र में अल्लाह कहता है 37 से 38 तक, उस वक्त तक तुझे मोहलत दी गई है। अल्लाह उस वक्त तक मतलब क़यामत तक इब्लिस शैतान को मोहलत दिया है। सूरह हिज्र की आयत नंबर 41 में अल्लाह कहता है वही रास्ता सीधे है जो मुझ तक पहुंचता है। अल्लाह ने कह रहा है वही रास्ता सही है जो मुझ तक पहुंचता है, सीधा है। तो आप लोग और हम सब वही रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा उनके बाद कि तुम लोग जन्नत में रहो, खाओ पियो, खुशी से रहो, लेकिन उस दरख्त पेड़ को बोलते उस पेड़ के बाद मत जाओ कि वहाँ पे जाओगे तुम अपने नुकसान कर बैठोगे, और शैतान की बहकावे में मत आओ, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अभी भी आप लोग जानते हैं शैतान खुला दुश्मन है, फिर भी शैतान की बहकावे में आ जाते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा वहाँ रहने लगा। शैतान अपनी काम करने के लिए, बसवसा करने के लिए तो अल्लाह से परमिशन भी अल्लाह से कह के आया था कि मैं आदम ज़ात को, इंसान को जिसके लिए मेरा ऐसा हाल हुआ, मैं उसका बर्बाद कर दूंगा, उसके सीधे रास्ते से हटा दूंगा, अल्लाह के जो सीधा रास्ता है वो ऐसे हटा दूंगा। तो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। बहला फुसला के वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को खिला दिया। तो अब अल्लाह को गुस्सा आ गया। अल्लाह ने कहा था, मैंने कहा था ना कि शैतान में बहकावे में मत जाओ, तुम लोग क्यों खाए, ऐसे क्यों किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ तुम लोग निकल जाओ बेहश्त से, तुम लोग जन्नत से निकल जाओ, तुम लोग एक दूसरे की दुश्मन, अब से तुम एक वक्त तक दुनिया में रहोगे, तुम लोग एक दूसरे के खुला दुश्मन। ये आयत कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 38, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया यहाँ से उतर जाओ, अगर तुम्हारे पास हमारे तरफ से हिदायत आए, जो लोग हिदायत पर चलेगा उस पर किताब क़यामत के दिन कोई। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद अल्लाह ने माफ़ कर दी। माफ़ करने के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को इस दुनिया में भेजा शांति से रहने के लिए। शैतान भी इस दुनिया में है,
शैतान भी बस वैसे डाल रहे, अभी भी डाल रहे। और इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आने के बाद का अगर घटना अगर आपको चाहिए, स्टोरी या कुछ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आपका कुछ गलती निकले हमसे, अल्लाह माफ़ करे और आप भी माफ़ करें। कमेंट में बता भी सकते जे भाई यहाँ पे आपका कुछ गलती हुआ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और कुछ जानने का अगर आप लोगों को उत्सुक हो तो